ابھی اس کے نام و نشان کو اور ان کے قدموں کے نشان کو بھی مٹانا ہے، تو لہٰذا ہتھیار نہیں ڈالنے، میدان جنگ میں رہنا ہے، سیاسی جنگ لڑنی ہے، آئین کی جنگ لڑنی ہے، لیکن پبلک کو بتانا ہے۔ اور میں علماء کرام سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی طاقت ہمارے نوجوان کے اخلاق کو تباہ کرتا ہے، بڑے چھوٹے کا فرق ختم کرتا ہے، اپنے بزرگوں سے اس کی نسبت کو ختم کرتا ہے، تو سب سے پہلا فرض علماء کرام کا بنتا ہے کہ وہ گلی گلی کوچے کوچے مسجد مسجد مدرسہ مدرسہ جا کر قوم کو اسلام کی راہ بتائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اور اگر ان کو یہ خیال ہے کہ میرے پاس بھی کچھ مولوی ہیں، تو اس طرح کے مولوی حضرت فرنگی کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے، ان سے مروب نہ ہونا۔ یہ ہمارے علماء کرام کی چھٹی انگلی ہے جسے ہم نے کاٹ کر پھینک دیا ہے۔ یہودیوں کے جو وکیل ہے ذلیل ہے، ذلیل ہے۔ یہودیوں کے جو وکیل ہے ذلیل ہے، ذلیل ہے۔ یہودیوں کے جو وکیل ہے ذلیل ہے، ذلیل ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، عدلیہ ایک ادارہ ہے، اور عدلیہ کسی بھی ریاست کے لیے ایک ناگزیر ادارہ ہوا کرتا ہے، اور اس کا احترام ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، ان کی عزت و توقیر ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ایک فرد اپنی ذات میں جج کے عہدے پر فائز ہو کر اپنے رویے سے متنازع بن جاتا ہے، اور وہ اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے کہ میں نے ایک فریق کو تحفظ دینا ہے، عدلیہ کے ادارے کو میں نے اس کے حق میں تسلیم کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے عدلیہ اور ادارے کو استعمال کرنا ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بڑے دور رس نتائج ہوا کرتے ہیں۔ آپ فوری نتائج کو نہ دیکھا کریں۔ آپ نے فوری طور پر تو ایک فریق کو جسے آپ چاہتے ہیں ریلیف مہیا کر دی، لیکن دور رس نتائج یہ ہوتے ہیں کہ اسی سے ریاستیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔